اب تک کی جو سب سے اہم ہے وہ ہے جی پینڈورا پیپرز کے حوالے سے، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان جیسے پینڈورا پیپرز جو ہیں یہ منظر عام پر آئے تو وزیر اعظم عمران خان نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایک تحقیقاتی سیل جو ہے وہ اس حوالے سے قائم بھی کر دیا ہے، اور اس تحقیقاتی سیل کی جو نگرانی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو پینڈورا پیپرز آئے ہیں سامنے، اس میں 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام شامل ہیں، جس میں کچھ کرنٹ وزراء بھی شامل ہیں، کچھ میں پرانے وزراء بھی شامل ہیں، اور کچھ جرنیل کے نام بھی شامل ہیں، میڈیا ہاؤسز کے جو اونرز ہیں ان کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں۔ تو اب اس پہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ تحقیقات کرنی چاہیے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہوں گی اور جو حقائق ہوں گے وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ظاہر ہے کہ مطالبات کچھ یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جو کمیشن بنایا جائے وہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر بائسڈ ہونے کا الزام نہ لگ سکے۔ اب کوئی ایسا ادارہ، نارملی ہم ایسے معاملات میں جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، یا اب دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ کیا نیب جو کام کر رہا ہے کیا اس کے دائرہ کار میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ خیر کئی لوگ تو نیب کے اوپر بھی بائسڈ ہونے کا بات کرتے ہیں، بالکل کہ نان پولیٹیکل ادارہ کرے اس پہ۔ نان پولیٹیکل ادارہ ویسے جنرلی ہونا چاہیے، لوگوں کا جو مطالبہ ہے۔ اپوزیشن کبھی بھی یہ چیز تسلیم نہیں کرے گی کہ ایک ایسا کمیشن قائم کیا جائے جس کی یا ایسی کمیٹی ہو جس کی سربراہی خود وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہو۔ آبویسلی ہماری بڑی اچھی ایجنسی ہے اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ حکومت پر اعتماد ہے، لیکن اپوزیشن کو کیا اعتماد ہوگا اس سارے پروسیس میں؟ یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی، لیکن دیکھیں ستیش یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جہاں پر وزیر اعظم عمران خان جب خود اس کو کیس کو ٹیک اپ کریں گے اور خود اس کی تحقیقات اور خود اس کی نگرانی کروائیں گے تو وہاں پر پھر اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جو معاملہ ہے وہ جلد از جلد سرفیس پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو تحقیقاتی سیل بنایا ہے وہ اس کی نگرانی خود کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے اور جو حقائق ہوں گے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ فوری طور کے ایک سیل قائم کر دیا گیا ہے وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن میں۔ ایف آئی اے، ایف بی آر اور نیب معاونت کریں گے۔ منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، ٹیکس ایویژن کے معاملات ہیں، اور پھر ایک تیسرا حصہ ہے ڈکلیئرڈ ہے اور وہ لیگل ہے۔ تینوں معاملات کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے مطابق پھر ریکمنڈیشنز ہوں گی۔ پرائم منسٹر کا جو کمیشن ہے تمام میڈیا مالکان کو بھی نوٹسز جاری کرے گا اور ان سے جواب لے گا۔ جو پیمرا اپنے لاز ہیں انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے، وہ اپنے لا کے تحت آگے بڑھیں گے۔ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور ان کا بڑا دلچسپ موقف سامنے آیا ہے پینڈورا پیپرز کے معاملے پر۔ انہوں نے کہا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ پینڈورا باکس کیا نکلا، ٹیش یا کیا کھیڑا پہاڑ نکلا چوہا، یہ نام تو پہلے بھی چل رہے تھے۔ عمران خان کے بیان دینے کے بعد سب کے منہ چپ کر دیے، اس نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو ہوگا۔ پرائم منسٹر نے کہا یہ 700 کے 700 لوگ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ گڈ انف۔ جی، اور اسی تمام صورتحال پر موقف جان لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو کہ حکومت وقت ہے اس وقت، اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نوجوانان عثمان ڈار صاحب۔ ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ ڈار صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لیا ہے، انہوں نے کافی زیادہ کنسرن شو کیا ہے، تحقیقاتی سیل قائم کیا گیا ہے جس کی نگرانی وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے کام کرنا شروع کرے گا تحقیقاتی سیل اور کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پنڈورا پیپرز کے لیے سیل قائم کرنا بڑی خوشائن بات ہے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں کوئی ایسا سٹیپ نہیں کسی وزیر اعظم نے لیا جب پاناما لیکس ہوئیں، تو ایک تو میں پرائم منسٹر کے اس اقدام کو میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ دوسری طرف آج حکومتی وفد جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، بابر امان ہیں اور ہمارے دیگر لوگ ہیں، وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے اور جو بھی اس کے ٹی آرز ہوں گے، جو بھی اس کا لائن آف ایکشن ہوگا وہ طے کر لیا جائے گا۔ اس میں نیب، ایف آئی اے اور ایف بی آر کی بھی ٹیم کو شامل کر رہے ہیں، اور میں آپ کے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں جس طرح پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ 700 کے 700 لوگ جن کے نام آئے ہیں، فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ہوگی، اور جس کسی نے بھی ٹیکس ایویژن کی ہے یا کرپشن کی ہے اس کو ان مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اچھا، شیخ رشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کا موقف ہم نے ابھی آپ کو سنوایا بھی تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یعنی کہ وہ سرے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جن وزراء کے بھی نام آئے ہیں ان میں موسٹلی یہی بات کر رہے ہیں۔ علیم خان صاحب کا بیان سامنے آ چکا ہے، شوکت ترین صاحب کا آ چکا ہے، 2014 میں جو کمپنی انہوں نے رجسٹرڈ کی اس میں آج تک کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ شوکت ترین صاحب کو اس کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علیم خان صاحب ہیں، وہ تمام وزراء
جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہیں، جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کے میں سمجھتا ہوں ضرور انہیں اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اور کارروائی کو صاف و شفاف ہونے کے لیے خود کو الگ کر لینا چاہیے. صحیح. اچھا، اور ساتھ جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ بھی کچھ ایسے مطالبات کرتے نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جی جن وزراء کے نام آئے ہیں اس پینٹورا پیپرز میں ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. دیکھیں ماضی میں جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو ان سے استعفے کی بات کی جاتی رہی. یہی پی ایم ایل این اور ان کی لیڈرشپ جو آج بیانات دے رہی ہے اور تب کے بیانات قوم کو سنائیں ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام وزراء جن کے ڈکلیئرڈ ہیں، جو ایف ڈی آر میں ڈکلیئرڈ آف شورز ہیں، تو انہیں کیوں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. ہاں، جن وزراء نے اپنی کمپنیز ڈکلیئرڈ نہیں کی یا اس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں اس مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں، اس کا ضرور آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کو ضرور اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ سب استعفیٰ دے دیں وہ تمام لوگ جنہوں نے ڈکلیئر بھی کیا، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جن کی تو یا تو مشکوک ٹرانزیکشنز ہے، جن کی یہ آف شور کمپنیز ڈکلیئر نہیں ہے، تو ہاں ان سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو ذرا اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن جن کی ڈکلیئرڈ ہے، وہ دیکھیں ستی وہی بات ہے نا، مطلب اگر کسی کی آف شور کمپنی ہو تو ہم یہ کہ جی کہ آف شور کمپنی ہونا بھی گناہ عظیم ہے. اف اٹس ڈکلیئرڈ ہے اور اگر وہ ڈکلیئرڈ ہے آپ نے چھپائی نہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے یہ بات کہی کہ بھائی جس طرح کے مطالبات ابھی ہو رہے ہیں اس طرح کے مطالبات اس وقت بھی ہو رہے تھے، تو کیا نواز شریف صاحب نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا؟ تو مطالبات کرنے والے کون تھے؟ مطالبات کرنے والے وہ تھے جن سے آج مطالبات ہو رہے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا کنسیڈر کرنا کہ اس وقت آپ لوگ مطالبات کر رہے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور ٹیکنیکلی ایف آئی اے جن ان کے انڈر میں آتی ہے، وہ جب اس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا ٹائیں فش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر انویسٹیگیشن کس لیول کی ہوگی؟ یو کین امیجن. ہاں یو آر رائٹ. ایک سائڈ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ٹھوس قسم بار کہہ رہے جی کہ بڑی ٹھوس قسم کی وہ جو چیزیں سامنے آئی اور اس کے بعد پھر اس کو سیریسلی بھی لیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ لوگ بھی جو تھوڑا بہت کنفیوژن کا شکار ہو گئے.